یعنی پروجیکٹ عمران خان اور پروجیکٹ رد عمران خان، حکومت سے کچھ ایسے فیصلے کروائے جا رہے ہیں جن سے حکومت جو ہے وہ خود یوں جس کو کہا جائے اپنے پاؤں پہ کلہاڑے مار رہی ہے۔ اور وہ فیصلہ ہے گندم کے حوالے سے، کسانوں کے حوالے سے۔ معاشی طور پر کمزور ہوا ہے تو زراعت نے ہی پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے، لیکن اس بار پراپر فیصلہ کیا ہے کہ گندم نہیں خریدی جائے گی، مارکیٹ جانے کسان جانے، گندم کی کم از کم سپورٹ پرائس نہیں ہوگی کہ رواں سال کے لیے کافی گندم دستیاب ہے اور کسی درآمد کی ضرورت نہیں ہوگی، جبکہ صوبوں یا اضلاع کے درمیان گندم کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ حکومت پر اندر سے حملہ ہوا ہے، سنگین حملہ۔ اب اس حملے کے بعد حکومت سنبھل پاتی ہے نہیں پاتی؟ معیشت جو بہتر ہو رہی تھی، اس حملے کے بعد اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کہا تو یہ جا رہا تھا کہ یہ حکومت 10 سال کے لیے ہے، یعنی جو سسٹم ہے یہ 10 سال کے لیے ہے، 10 سال کا پروجیکٹ ہے، کیونکہ 10 سالہ پروجیکٹ کو رد کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کی بنیادیں جو ہیں ان کو مٹانے کے لیے یہ پروجیکٹ آیا تھا، یعنی پروجیکٹ عمران خان اور پروجیکٹ رد عمران خان۔ تو اب 9 سال باقی ہے، تو کیا 9 سال یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا، آگے بڑھے گا، یا پھر حکومت سے کچھ ایسے فیصلے کروائے جا رہے ہیں جن سے حکومت جو ہے وہ خود یوں جس کو کہا جائے اپنے پاؤں پہ کلہاڑے مار رہی ہے تو غلط نہیں ہوگا؟ صدر مملکت آصف زرداری صاحب چائنا میں، اور چائنا میں وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس طرح اس کو پاکستان میں پذیرائی نہیں مل رہی۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیا چائنا کا دورہ ان کا اتنا کامیاب دورہ نہیں تھا یا وجہ کچھ اور ہے؟ اس پر بھی میں آپ سے بات کروں گا۔ تو آغاز میرا خیال ہے پہلے تو کر لیتے ہیں جو 9 سالہ منصوبہ ہے نا، لیکن جو منصوبے کے اوپر جو ایک اور مشکل آن پڑی ہے 9 سالہ پروجیکٹ جو ہے اس کے اوپر، وہ ہے فیصلہ، اور وہ فیصلہ ہے گندم کے حوالے سے، کسانوں کے حوالے سے۔ پاکستان میں کوئی صنعت نہیں ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی صنعت ہے تو وہ ایک ایسی ہے، واجبی سی صنعت ہے۔ کوئی پاکستان کوئی بہت بڑا جو ہے وہ صنعتی ملک نہیں ہے۔ پاکستان کی جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ زراعت ہے۔ پاکستان جب معاشی طور پر کمزور ہوا ہے تو زراعت نے ہی پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے۔ اب ایک ایسا فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا ہے جس کے میں کہا گیا ہے کہ جناب جو گندم ہے، اس کی جو پاکستان کی جو میجر کراپ ہے گندم غلہ، اس کی امدادی قیمت ختم۔ اب کسانوں کو، ہاریوں کو، مزاروں کو، تاجروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ پچھلے سال آپ نے دیکھا تھا پنجاب میں، جب نہیں بلکہ پورے ملک میں تھا، لیکن پنجاب میں تو ایک پوزیشن لی گئی تھی کہ جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مارکیٹ میں کسان گندم بیچے، اب حکومت نہیں گندم خریدے گی۔ اب وہ اس پر پچھلے سال تو چلے ایک مکس اپ چیزیں چل گئی تھیں، لیکن اس بار پراپر فیصلہ کیا گیا کہ جی گندم نہیں خریدی جائے گی، سرکاری کوئی امدادی قیمت، کم از کم امدادی قیمت نہیں ہوگی، مارکیٹ جانے کسان جانے، وہ جانے ان کا کام جانے۔ اب اس پر جو دوسری اپنا جماعت ہے، یعنی مسلم لیگ نون کے ساتھ جو دوسری بڑی جماعت جو اتحاد میں ہے، جس کے ووٹوں پر حکومت چل رہی ہے، پیپلز پارٹی، انہوں نے اس پر اعتراض کر لیا ہے، تحفظات کا اظہار کر لیا ہے۔ یہ تھا کہ اپنا ایک رپورٹ وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قومی غذائی تحفظ میں پیش کی تھی، اور اس میں کہا یہ گیا تھا کہ IMF کے ساتھ معاہدے کے مطابق اس سال گندم کی کم از کم سپورٹ پرائس نہیں ہوگی۔ یہ اعلان کب کیا جا رہا ہے؟ باقی میں اس کے اسپیکٹ پر آتا ہوں۔ یہ اعلان کب کیا جا رہا ہے؟ جب گندم اب تیاری کے مراحل میں ہے۔ پنجاب میں گندم اب کچھ عرصے میں سٹے پر آ جائے گی۔ سندھ کے کئی علاقوں میں گندم کٹائی کے اس پہ اسٹیج پر چلی گئی ہے، اس لیول پر آ گئی ہوئی ہے۔ تو جب کسان نے گندم بو دی، اپنا زمینیں گندم کے لیے وقت کر لی کہ جی اتنے، جس کے پاس 10 ایکڑ تھی تو اس نے 7 ایکڑ بوئی، جس کے پاس 20 ایکڑ ہے تو اس نے 15 ایکڑ، اسی طرح کسان اپنا میجر حصہ جو ہے وہ گندم کے لیے رکھتا ہے اپنی زمین کا، وہ انہوں نے کر دیا۔ واردات یہ ہے، شبخون یہ ہے بقول سعید چودھری صاحب کے، کہ جب گندم کا سیزن آتا ہے، جب اسٹارٹ آتا ہے، جب بوائی ہوتی ہے، تو اس وقت حکومت اناؤنس کرتی ہے کہ امدادی قیمت کیا ہے، یعنی بوائی سے بھی پہلے، تاکہ کسان جو ہے وہ اپنی تیاری اسی حساب سے کرے۔ تو اب یہ ہوا کہ گندم تیاری کے مراحل میں ہے، پیداوار
آ جائے گی اپنا مارچ میں آنا شروع ہو جائے گی مارکیٹ میں، اور مارچ سے میرا خیال ہے اپریل مئی تک سارا چل رہا ہوتا ہے، کٹائی چل رہی ہوتی ہے مختلف حصوں میں، مختلف جو ریجنس ہیں، اور اس ٹائم پر حکومت نے اعلان کر دیا ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے ہمارا، اور انہوں نے کہا کہ کمیٹی کو بتایا گیا کہ رواں سال کے لیے کافی گندم دستیاب ہے اور کسی درآمد کی ضرورت نہیں ہوگی، جبکہ صوبوں یا اضلاع کے درمیان گندم کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسمگلنگ بہت ہوتی ہے گندم کی، اس لیے کیا یہ جاتا ہے کہ، اور دوسرا ہمارے یہاں منافع خوری، ہمارا جو بیسیکلی کاروباری لوگ ہیں نا وہ زیادہ مطلب معذرت کے ساتھ وہ کوئی فیئر مینز میں کاروبار نہیں کرتے، وہ مطلب ذخیرہ اندوزی آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ اتنے بڑی دو نمبری ہوتی ہے کہ ماہ رمضان ابھی آ رہا ہے تو اس میں ہر چیز مہنگی کر دیتے ہیں، ہر چیز، سبزیاں، پھل، فروٹ، آٹے، دالیں، گھی، ہر ایک چیز۔ کرسمس ہوتا ہے تو دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز آدھی قیمت پر آ جاتی ہے، ایون جو ہمارے گلف کی کنٹریز ہیں وہاں پر بھی ماہ رمضان میں قیمتیں نیچے لائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، آسمانوں کو چھوتی ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی ختم، گندم اعلان کر دیا گیا کہ گندم کی امدادی قیمت کوئی نہیں ہے، تو ہمارا تاجر جو ہے وہ گندم ذخیرہ اندوزی بھی کرے گا جب سرکاری گودام میں گندم اس طرح نہیں رکھی جائے گی، اور پھر تاجر کیا کرے گا کہ وہ گندم اسمگل بھی کرے گا۔ ضلع پابندی جو ہوتی ہے 144 جو ہوتا ہے کہ گندم آپ جو ہے وہ اوکاڑا سے لاہور نہیں لے کے جا سکتے، خاص ٹائم ہوتا ہے، تب تک جو حکومت ہے، پاسکو یا فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لے، اپنا ٹارگٹ پورا کر لے، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ سرکاری ریٹ پر یا امدادی قیمت جو مقرر ہوتی ہے کم از کم اس پر جب گندم خریدی جاتی ہے تو وہ جو تاجر ہے، بیپاری ہے، جو آڑتی ہے، وہ کسان سے اسی ریٹ پر یا اس سے 2 روپے زیادہ گندم خریدنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ کہ کسان کو کم از کم ان کی جو محنت ہوتی ہے، وہ جو ان کی لاگت ہوتی ہے وہ سیکیور ہو جاتی ہے۔ اب اس فیصلے سے کیا ہوگا؟ ہم کوئی آئیڈیل کنٹری نہیں ہے کہ جی مارکیٹ کو اگر آپ نے تاجروں کو چھوڑ دیا کہ جا کے کسانوں سے گندم خریدیں تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا وہی جو 10-15 دن پہلے گجرانوالہ میں ہوا تھا۔ گجرانوالہ کی منڈی میں ایک کسان اپنا سبزی گوبھی بیچنے آیا، 50 من لے آیا، 50 من گوبھی ریٹ لگایا گیا، بولی لگی 2 روپے کلو، 2 روپے کلو مطلب 80 روپے من۔ اس نے کہا یار یہ تو چنگا ہے، میں ونڈ دیا، ثواب ملے گا مجھے۔ اس نے مفت میں تقسیم کر دی 50 من گوبھی۔ آلو کا عشر کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں؟ آلو کا عشر یہ ہوتا ہے کہ جب اوکاڑا، قصور ان علاقوں میں آلو جب آتا ہے مارکیٹ میں، یعنی جب پیداوار آتی ہے تازہ تازہ، 2 روپے 3 روپے 4 روپے کلو بھی آلو کوئی نہیں خریدتا۔ کسان بیچارہ آلو لے آ کر لاہور کی سڑکوں پر پھینک دیتا ہے حکومت کے آ کر سامنے کہ یہ لو، میرا آلو کوئی خریدنے والا نہیں ہے، اور پھر وہی آلو اسٹوریج کیا جاتا ہے اور وہی آلو پھر 50 روپے 60 روپے 70 روپے 80 روپے 150 روپے بکتا ہے۔ پیاز کا تو کسان بیچارہ مر جاتا ہے، اتنا کم ریٹ ملتا ہے، کیونکہ پیاز ایسی چیز ہے، آلو تو رکھا جا سکتا ہے، پیاز کوئی زیادہ دیر تک کسان اپنے پاس رکھ نہیں سکتا، اگتا بھی گرمیوں میں ہے، گرمیاں ہو جاتی ہیں، ابھی ساتھ ساتھ گندم کے ساتھ پیاز کی فصل بھی آئے گی۔ اس کے ساتھ کیا عشر ہوتا ہے؟ آج کل وہ 150-200 روپے بات کر رہے پر چلا گیا وہ پیاز، لیکن جب کسان سے خریدا گیا اس وقت کتنے کا تھا؟ تو گزارش اتنی ہے کہ یہ جو مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دینا کہ یہ مارکیٹ طے کرے گی کہ گندم کی قیمت کیا ہوگی، ایک اس سے کسان کنگلا ہوگا، اور پھر یہ ہوگا کہ اگلے سال کسان گندم نہیں اگائے گا۔ جب کسان گندم نہیں اگائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہماری یہ سرکار جو آئی ایم ایف کے کہنے پر، مطلب آئی ایم ایف تو میرا خیال ہے بہانہ ہے نا، بنیادی طور پر تو یہ کسان دشمن فیصلہ ہے۔ جو آئی ایم ایف کے کہنے پر یہ فیصلہ کر رہی ہے وہی حکومت، آئی ایم ایف نے کہا کہ ٹیکسز بڑھائیں، لیکن اسی حکومت نے فیصلہ کیا کہ جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کو ٹیکس چھوٹ دی جائے گی، اس کو زیادہ سے زیادہ رعایت دی جائے گی، اور کسان کو اپنانے کو تیار نہیں ہے، جس نے دنوں میں سے مراد کہ 1-2 فصل اٹھا کر کسان آپ کی معیشت کو کھڑا کر دیتا ہے۔ 2008 کا دور آپ کو یاد ہوگا
پرویز مشرف کی حکومت میں 2007 میں آٹے کے لیے لوگ مرتے تھے، لائنیں لگتی تھیں، آٹا نہیں تھا، چینی نہیں تھی ملک میں. پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور فیصلہ کیا گیا کہ جو گندم کی قیمت ہے وہ ڈبل، جو اس وقت تھی 700 تھی تو 1400 ہو گئی. یہ مجھے ایگزیکٹ وہ فگر یاد نہیں ہے لیکن اتنا ہی کچھ تھا، 1400 روپے فی من 700 سے. اور پھر کسانوں نے دبا کے گندم اگائی. ایک سال کے اندر اندر جو ملک گندم امپورٹ کر رہا تھا ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو گیا. اس کے بعد آپ کے پاس 2010 کا مہا فلڈ آیا، مہا سیلاب، سپر فلڈ. اس کے باوجود آپ کے پاس گندم تھی اپنی. پھر 2024 کا سیلاب آیا لیکن اس کے باوجود آپ کے کسان نے کم از کم آپ کو دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا جو ہے نا وہ محتاج نہیں بننے دیا. تو اسی کسان کے اوپر چھری چل رہی ہے کہ جی IMF نے کہا ہے کہ گندم کی امدادی قیمت جو ہے وہ ختم کر دو. تو ہوگا کیا؟ اسمگلنگ ہوگی، ذخیرہ اندوزی ہوگی، آٹے کی قیمت 3-4 گنا بڑھ جائے گی. پچھلے سال مریم نواز صاحبہ کی حکومت آئی، زبردست، آٹے کی قیمت جو ہے وہ 150 سے نیچے آ گئی. بڑا اچھا ہوا، آٹے کی قیمت کم ہو گئی. اب آگے کیسے اس کو کنٹرول کریں گے؟ یعنی سبزی کا ریٹ کیا آپ کنٹرول کر پاتے ہیں کہ آٹے کا گندم کو کنٹرول کرو گے؟ مارکیٹ میں گندم نہیں ہوگی، ذخیرہ اندوزی ہو جائے گی. عمران خان کے دور میں کیا ہوا تھا؟ عمران خان نے مافیاز سے مل کے ساری کی ساری گندم بیک وقت ریلیز کر دی پنجاب سے، KPK سے. KPK میں تو ہوتی نہیں، KPK سے پنجاب سے جاتی ہے، ریلیز کر دی. شارٹیج ہو گئی. میری مراد علی شاہ سے ملاقات ہوئی، وزیر اعلیٰ سندھ اس وقت ان سے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ اب ہمارے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ سندھ کے گوداموں سے بھی گندم جو ہے ریلیز کریں تاکہ آٹے کا ریٹ نیچے. انہوں نے کہا ہم اگر ریلیز کر دیں گے گندم، یعنی غیر ضروری وقت سے پہلے ریلیز کر دیں گے تو پھر ہمیں آٹا کھانے کو نہیں ملے گا، یہ سارا کا سارا اسمگل ہو جائے گا، افغانستان چلا جائے گا اور جو قیمت ہے وہ آسمان کو چھوئے گی. مراد علی شاہ صاحب نے فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے، عمران خان بار بار کہہ رہے تھے کہ جو سندھ حکومت بھی گندم ریلیز کرے، انہوں نے نہیں کیا، بچت ہو گئی. تو یہ جب آپ سارا کا سارا آپ گوداموں میں، سرکاری گوداموں میں، وہ جو ہمارا ایک فوڈ سیکیورٹی کے لیے اسٹاک ہوتا ہے وہ تب آپ رکھ سکتے ہیں نا کہ جب آپ اٹھائیں گے گندم. اگر آپ نے گندم کی امدادی قیمت بھی طے نہیں کی، اونے پونے داموں کسان کی گندم چلے، اس سال جو کسان نے گندم اگائی ہے وہ آپ لے لیں گے، اگلے سال کسان گندم نہیں اگائے گا، آپ کیا کریں گے؟ کہاں سے لائیں گے؟ پھر وہی ہوگا، آسٹریلیا سے منگوائیں گے، یوکرین سے منگوائیں گے، اور جو گندم یہاں پہ ملتی ہے اس کے 3 گنا زیادہ، اور ڈالرز الگ دیں گے. ڈالرز کے لیے پھر جا کر بھیک الگ سے مانگیں گے ہم، کبھی IMF سے، کبھی سعودی عرب سے، کبھی چائنا سے، کہ یار پہلے تو تنخواہوں کے لیے آپ سے پیسے مانگتے تھے، اب ہمیں پیسے تو ہم گندم منگوائیں. تو اتنے احمقانہ فیصلے. میں دیکھ رہا تھا کہ اثر بنگالی صاحب پاکستان کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ تو ڈیزاسٹر ہوگا، تباہی ہوگی اس سے. ہوگا یہ کہ کسان، وہی جو میں بات کر رہا ہوں کہ کسان نے گندم کے لیے زمین کم مختص کرنی ہے، کم گندم اگائے گا، پھر اس کے بعد آپ کو گندم باہر سے اور مہنگی منگانی پڑے گی. آپ ایک نئے بحران کو جنم دے رہے ہیں. اشاریے اچھے، رپورٹس اچھی، فچ نے کہا پاکستان کی معیشت بہت اچھی جا رہی ہے، زبردست، ریزرو بہتر، دنیا کا اعتماد ہو رہا ہے. وہ صدر زرداری صاحب علی نے بات کی، وہاں MOUs کر رہے ہیں چائنا میں بیٹھے ہوئے. اب اس فیصلے نے سارا کچھ دھو دینا ہے، سارا کچھ. ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا ہونی، اس سال نہیں اگلے سال ہو جائے گی. تو یہ فیصلے. اچھا، دوسرا اس کا پولیٹیکل آسپیکٹ میں آپ کو بتاؤں. معیشت تو کنگلی ہو جائے گی نا. سیاسی طور پر کیا ہے کہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا کیسر بنگالی صاحب نے، ان کے اس ٹویٹ کو کوٹ ری ٹویٹ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 100% متفق، کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی حکمران اتحاد کی جو دوسری بڑی جماعت ہے جس کے ووٹوں سے حکومت کھڑی ہے، وہ کہہ رہے کہ نہیں، یہ فیصلہ قبول نہیں ہے. عمران خان کے دور میں سندھ حکومت نے گندم کی امدادی قیمت بڑھائی، پنجاب پرویز الہی صاحب کہتے رہے کہ ہمیں بڑھانی چاہیے، عمران خان نے نہیں بڑھانے دی. پچھلے سال پھر سندھ حکومت نے امدادی قیمت کچھ بڑھائی، پنجاب میں نہیں بڑھائے گی. مریم نواز صاحبہ نے کہا نہیں، ہم نہیں بڑھائیں گے. تو اب سندھ حکومت جو ہے وہ اگر یہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم تو اپنی امدادی قیمت مقرر کریں گے، کہ ہم اپنے کسان کو کم از کم یہ شور کریں گے کہ ہم نے اتنے کی گندم خریدنی ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ پھر پنجاب سے گندم سندھ جائے گی. وہ جو اپنا کسان ہے، جو تاجر ہے، وہ کیا کرے گا؟
وہ یہ کرے گا کہ پنجاب سے سستی گندم خرید کے سندھ کے تاجر کو بیچے گا، پنجاب میں ایشو بن جائے گا۔ تو یہ ایسے فیصلے جو ہیں، ان فیصلوں سے سیاسی اور معاشی دونوں، پیپلز پارٹی ظاہر ہے اس پر مخالفت کرے گی۔ کینالز کا مسئلہ پہلے چل رہا ہے، اب گندم کا معاملہ آ گیا ہوا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ معاملوں پر آپ ڈیل کر سکتے ہیں، کچھ معاملوں پر آپ ان کو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ سکتے ہیں کہ یار یہ تو، اس سے تو ہماری معیشت کھڑی ہے، ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ بہرحال خطرناک فیصلہ۔ اور جس نے بھی، وہ آصف زرداری صاحب اکثر کہتے ہیں نا، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابو جو ہے نا، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ فیصلے کیسے ہونے۔ تو جس نے بھی یہ بابوؤں کے کہنے پہ فیصلہ کیا ہے، بنیادی طور پر انہوں نے شہباز شریف کی حکومت پر خودکش حملہ کیا ہے، یا بڑا حملہ کیا، اندر سے حملہ ہو گیا شہباز شریف کی حکومت پر۔ کل تک جشن منائے جا رہے تھے کہ جی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، اور کل ہی جب یہ خبر آئی، اور اب ظاہر ہے ابھی اس طرح اس خبر کی شدت کا احساس نہیں ہے کسی کو، لیکن جب یہ معاملہ آگے بڑھے گا تو پھر پتہ چل جائے گا۔ اچھا جی، میں دوسرا معاملہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا، میں نے 9 سال باقی ہے ابھی۔ یہ کہا جاتا ہے ادھر ادھر کی خبریں کہ جی یہ جو کم از کم یہ سسٹم ہے نا، اور یہ نواز شریف صاحب نے بھی کہی تھی بات، پی ڈی ایم کا جب کی تحریک شروع ہوئی تھی تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یار کم از کم اگلے 2 حکومتیں جو ہے نا وہ ہمیں مستحکم چاہیے۔ ہم حکومت میں تو جو اپوزیشن ہے ہماری، ظاہر انہوں نے اپنی اتحادی جماعتوں کو کہا تھا نا، انہوں نے کہا جی ہماری حکومت ہوگی تو آپ بھی سب حکومت بھی سمجھیں، لیکن اگر آپ میں سے کوئی اپوزیشن میں ہے تو ہماری حکومت کو گرانے کے لیے تحریک نہ چلائے۔ دوسری، اگر کوئی اور جماعت حکومت میں تو ہم بھی اس کو برداشت کریں گے اور اس کو چلنے دیں گے تاکہ 10 سال سسٹم چل سکے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ 26ویں آئینی ترمیم، یہ کورٹ پیکنگ کو بیلنس کرنا جو عمران خان کے لیے کی گئی تھی، ججز کی تعداد بڑھانا، یہ خط و قطعی ہونا سارا معاملہ، اس کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ بھئی سسٹم کو آگے لے کر جانا ہے۔ 2029 میں انتخابات کروانے، اس کے بعد پھر اگلے 5 سال پورے کروانے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آرمی چیف 10 سال تک رہیں گے یا کوئی شہباز شریف 10 سال وزیر اعظم رہیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سسٹم جو ان پالیسیز کے تسلسل کو آگے لے جائے۔ اب 1 سال تو جیسے تیسے کر کے عمران خان صاحب کے گزر گئے، باقی بچے 9 سال۔ اب وہ 9 سال عمران خان صاحب کیسے کاٹیں گے، کیسے گزاریں گے، کس طرح؟ کیونکہ جو خواجہ آصف نے کہا، اپنا احسن اقبال نے کہا، رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اگر ملک کی معیشت آپ نے ٹھیک کرنی ہے، ملک کو سیاسی اور معاشی استحکام دینا ہے، تو اس کے لیے عمران خان کو جیل میں رہنا ہوگا۔ تو گویا عمران خان صاحب، کیونکہ کل 1 سال مکمل ہو گیا نا، اور کل کو تحریک انصاف کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار سکی، کوئی بہت بڑے جلسے اور بہت بڑے مظاہرے نہیں ہوئے، پنجاب میں بھی ہوئے، کہ بلوچستان میں بھی ہوئے، کے پی کے میں بھی ہوئے، لیکن ایک جو ہوتا ہے نا کچھ جس کا اثر ہو، وہ نہیں ہوا۔ تو پھر کیا عمران خان صاحب مزید 9 سال قید میں رہیں گے؟ مزید 9 سال وہ انتظار کر سکیں گے؟ اور عمران خان صاحب کو اس چیز کا شدت سے احساس ہے کہ فوری طور پر ان کی باہر آنے کے امکانات نہیں ہیں، جس کا اظہار ان کی بہنیں کرتی ہیں، جس کا اظہار اب ان کے ولاگر کرتے ہیں، جو کہتے تھے کہ عمران خان کل باہر آئے گا، پرسوں باہر آئے گا، اب وہ کہتے ہیں نہیں، عمران خان کو انہوں نے نہیں باہر آنے دینا۔ تو اس چیز کا عمران خان صاحب کو شدت سے احساس ہے، اس لیے کبھی چیف جسٹس کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی آرمی چیف کو خط کے اوپر خط لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب پھر کہا جا رہا ہے کہ ایک اور خط تیار پڑا ہوا ہے، عمران خان صاحب ایک اور خط لکھیں گے۔ یہ خط فرسٹریشن کی نشانی ہے، اور عمران خان صاحب جتنے خط لکھیں گے اتنے وہ جو ہے وہ اپنے لیے مسائل پیدا کریں گے، مصیبت اپنے لیے پیدا کریں گے۔ 10 سال 9 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب عمر کے اس حصے میں 1 سال تو جیل کاٹ گئے، لیکن ترلے منتوں کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی ہے۔ کبھی عدالتوں سے ریلیف ملتا تھا، کبھی فریج دے دو، کبھی ایئر کولر دے دو، کبھی کچھ دے دو، کبھی تو سارا چل رہا تھا، مکس اپ تھا۔ لیکن اب جب عمران خان صاحب کو احساس ہوگا کہ نہیں، اب مجھے اور خاص طور پر ٹرمپ جس کی امید پر عمران خان صاحب یہاں تک آ گئے، تو جب ان کو احساس ہوگا کہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے معاملات میں الجھے ہوئے اور میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، عدلیہ آپس میں لڑ رہی ہے، جج صاحبان جو میرے لیے کچھ کر سکتے تھے میرے لیے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ سب سے اہم سوال ہے۔ تو پھر وہی ڈیل اور اس کی طرف ترلے منتیں کیے جا رہے مسلسل۔ کل بھی یہی ہوا، پی ٹی آئی والے ہم تو مذاکرات، علی امین گنڈا پور نے کہا ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، حکومت مذاکرات نہیں کرنا چاہتی۔ دوبارہ تحریک انصاف آپ کو کچھ عرصے کے اندر حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے ترلے منتیں کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔